اچھا جی، زکوٰۃ کے حوالے سے چند اہم اور ضروری گزارشات، توجہ میری طرف۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال ہمیں دیا ہے، سب سے پہلے تو اپنا ذہن اس بات پر پختہ کر لیں کہ یہ جو مال ہمارے پاس ہے یہ میری اور آپ کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات پر ذہن پختہ کریں کہ یہ میری اور آپ کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیا۔ تو جب یہ مال در حقیقت اللہ ہی کا ہے تو اللہ نے پھر ہمارے ذمے کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ بھئی جو تم میں سے صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اس مال کا ایک مخصوص حصہ واپس میرے ہی راستے میں خرچ کریں۔ اور اللہ کا راستہ کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ تو کفار نے بڑا مذاق اڑایا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ قرآن یہ الفاظ نقل کر رہا ہے کہ کفار نے مذاق کیا اڑایا، دیکھو جی ان کا رب جو ہے وہ فقیر ہو گیا، نعوذ باللہ، ان کا اللہ جو ہے وہ غریب اور مسکین ہو گیا، ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں، کہہ رہے کہ مجھے پیسے دو، مجھے قرض دو۔ تو اللہ کو قرض دینے کا مطلب اللہ کے جو ضرورت مند بندے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ دو طرح کے صدقات اللہ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں، ایک وہ صدقات ہوتے ہیں جو نفلی صدقات ہیں۔ نفلی صدقے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، جب چاہیں جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، کسی بھی شکل میں دے سکتے ہیں، امیر کو بھی دے سکتے ہیں، غریب کو بھی دے سکتے ہیں، مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ جبکہ جو واجب صدقات ہیں جن میں زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، روزوں کا فدیہ ہے، ان کے لیے کچھ مسائل ہیں، احکام ہیں، شرائط ہیں، میں مختصراً ان کا کچھ تذکرہ آپ کے سامنے کر دوں، اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے، نہ سمجھ میں آئے تو بس پھر اللہ ہی مانے۔ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض قرار دی ہے، توجہ سے یاد کر لیں ان چار چیزوں کو۔ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں زکوٰۃ کی ادائیگی، بولے نا بھائی سو جاؤ یار، سارے سو جاؤ، سو جاؤ، سارے سو جاؤ، میں بھی سو جاتا ہوں، کمال ہی ہو گئی ویسے۔ سونا، چاندی، نقد اور مال تجارت۔ مال تجارت سے مراد وہ مال ہوتا ہے کہ جو آپ نے اس نیت سے خریدا ہو کہ میں اس کو بیچ کر پیسے کماؤں گا، اب وہ سوئی ہو یا ہوائی جہاز ہو۔ یہ موبائل بند کر دو بھائی۔ مال تجارت سے مراد وہ مال ہوتا ہے جو آپ نے اس نیت سے خریدا ہو کہ اس کو بیچ کر میں پیسہ کماؤں گا، اب وہ چاہے سوئی ہو چاہے ہوائی جہاز ہو۔ چار چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، سونا، چاندی، کیش، مال تجارت، ان چار چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ کیسے فرض ہے وہ بھی میں بھی سمجھانے کی کوشش کر دیتا ہوں، لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ سونا کسی بھی شکل میں ہو، چاندی کسی بھی شکل میں ہو، اس میں یہاں پر ایک بڑی غلط فہمی لوگوں میں مبتلا ہے، لوگ مبتلا ہے غلط فہمی، وہ کہتے ہیں کہ زیور جو ہے نا، زیور، صرف زیور کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، باقی سونے چاندی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ انتہائی غلط مسئلہ ہے۔ سونا چاندی چاہے زیورات کی شکل میں پڑا ہوا ہو، چاہے برتنوں کی شکل میں پڑا ہوا ہو، چاہے بسکٹ کی شکل میں پڑا ہوا ہو، چاہے خواتین کے لباس کے اوپر کوئی ملمہ سازی اس کی ہوئی ہو، سونا چاندی کسی بھی شکل میں پڑا ہوا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ چار چیزیں یاد ہو گئی، سونا چاندی کیش اور مال تجارت۔ مال تجارت وہ چیز جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہو۔ اب اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کیسے کریں گے؟ یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے جس کو ذرا میری طرف توجہ کر کے تو سن لیں، زمینوں آسمانوں اور پہاڑوں اور یہ پنکھوں اور ایسیوں کو دیکھیں نہیں، میری طرف دیکھیں، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب کوئی شخص زندگی میں پہلی مرتبہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی
یا 7.5 تولے سونا یا ان کے برابر کیش یا ان کے برابر مال تجارت زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کے پاس آ گیا، فرض کر لیں کہ آج کی تاریخ لگا لیں، آج روزہ کون سا ہے؟ تیسرا، آج 3 رمضان ہے، فرض کریں تو آج 3 رمضان کو فرض کریں ہمارے قاری ابرار صاحب کے پاس 1 لاکھ روپے آ گیا، آمین کہتے ہو، اس کو بھی مل جائے کہیں سے 1 لاکھ روپے آ گیا۔ تو اب جب 1 لاکھ روپیہ 3 رمضان 1442 ہجری کو آیا تو یہ قاری ابرار صاحب اب کیا ہو گئے بھائی؟ صاحب نصاب۔ اس کو شریعت میں کیا کہیں گے؟ یہ صاحب نصاب ہو گئے۔ اچھا، اب یہ زندگی میں پہلی مرتبہ جب آج صاحب نصاب ہو گئے تو آج ہی ان کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ یہ کب ادا کریں گے؟ جب اس 1 لاکھ کے اوپر پورا 1 سال گزر جائے گا، یعنی اگلا رمضان تیسرا روزہ 1443 ہجری، آج ان کے اب اگلے سال اسی تاریخ میں ان کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگا۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ 1 لاکھ روپے ان کے پاس موجود ہو۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور سمجھ رہے ہیں، انہوں نے اس 1 لاکھ روپے سے شروع کر دیا کاروبار، 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے گزرنے کے بعد اس 1 لاکھ میں پروفٹ ہو گیا، وہ 1 لاکھ 4 لاکھ میں بدل گیا۔ اللہ نے اور برکت دی، 2 مہینے بعد وہ 4 لاکھ 6 لاکھ میں بدل گیا، اور یہاں تک کہ اگلا سال آ گیا تو اگلے سال وہ 6 لاکھ 8 لاکھ میں بدل گیا۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب یہ 1 لاکھ پہ زکوٰۃ ادا کریں گے کہ 8 لاکھ پہ زکوٰۃ ادا کریں گے؟ جی 8 لاکھ پہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جو میں ٹیکنیکل مسئلہ سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جس دن جو نصاب کی تاریخ ہے، سال کا اول ہے، اس دن اور سال کا جو آخر ہے، اس دن جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ درمیان سال میں مال کم ہو جائے، مال بڑھ جائے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فرض کرو کہ انہوں نے وہ آج جو 1 لاکھ روپیہ آیا، انہوں نے بچے کی شادی کر دی تو اگلے سال ان کے پاس 10,000 بھی نہیں تھا، تو اب ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا مسئلہ؟ سمجھ میں آ گیا کہ جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں، پہلا مسئلہ تو یہ سمجھ لیں کہ اب زندگی بھر آپ کی وہی تاریخ زکوٰۃ کی رہے گی۔ رمضان کے اندر زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ یہ بھی ایک غلط تصور ہے کہ ہم صرف رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ بھائی رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے، زکوٰۃ تو اس دن ادا کرنا فرض ہے جس دن آپ زندگی میں پہلی دفعہ صاحب نصاب بنے ہیں۔ ہاں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ ہم ان تاریخوں کو یاد نہیں رکھ پاتے، تو جب ان تاریخوں کو یاد نہیں رکھ پاتے تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اپنی آسانی کے لیے پورے سال میں سے کوئی 1 مہینہ مقرر کر لو۔ رمضان میں چونکہ ثواب زیادہ ہوتا ہے اس لیے لوگ رمضان کا مہینہ مقرر کر لیتے ہیں، لیکن اصولی مسئلہ یہی ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ جس دن آپ پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنیں گے، ساری زندگی اسی تاریخ کو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوا کرے گی اور اسی تاریخ اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ اکثر لوگ ایک بڑی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ جی زکوٰۃ، اب فرض کرو کوئی صاحب حیثیت آدمی ہے، کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ اس کی ملکیت میں ہے، تو اب اس کی زکوٰۃ کتنی بنے گی بھائی؟ جی 2.5 لاکھ روپیہ، 2.5%، 2.5 لاکھ روپیہ۔ اب 2.5 لاکھ روپیہ ایک دم زکوٰۃ ادا کرنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، تو بھائی اس کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے کر کے بھی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اکثر لوگ اسی چکر میں زکوٰۃ ہی نہیں ادا کر پاتے۔ وہ جی میرے پہ تو اتنی زیادہ زکوٰۃ بن رہی ہے تو میں اب اکٹھی کہتے ہوں، بھائی اکٹھی نہ کرو، تھوڑی تھوڑی ادا کر دو، لیکن زکوٰۃ ضرور ادا کرو۔ زکوٰۃ جو شخص ادا نہیں کرتا اس کا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ایسے شخص کے مال کے اندر کوئی برکت باقی نہیں رہتی جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں بھی اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت والے دن ان کا سونا اور چاندی آگ میں تپا کر ان کے جسموں کو لگایا جائے گا، ان کے جسموں کو جلایا جائے گا۔ سورہ توبہ کی آیات کے اندر یہ مضمون موجود ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب ایک اور کنفیوژن ہے، وہ بھی دور کر لیں کہ جب کسی مستحق کو زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو
تو بھائی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ 20 مرتبہ لوگ مسئلہ مجھ سے پوچھ چکے ہیں۔ آج ایسے طریقے سے سمجھ لیں کہ جب کسی مستحق کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہو تو اسے بتانا ضروری نہیں ہے، بس اپنے دل کے اندر نیت کر لیں کہ یہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہوں، آپ کی طرف سے زکوٰۃ انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ تیسرا اہم ترین مسئلہ اس میں یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کو مستحق زکوٰۃ تک پہنچانا ضروری ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ زکوٰۃ صرف ادا کرنا ہی فرض نہیں ہے، بلکہ اس کو مستحق تک پہنچانا فرض ہے۔ اب مستحق کون ہوتا ہے؟ قرآن کریم نے اس کے 7-8 مصارف بیان فرمائے ہیں، جن میں سے 3 مصارف کا میں تذکرہ کروں گا کیونکہ وہ ہمارے حالات سے متعلقہ ہیں۔ ایک، شریعت کہتی ہے کہ آپ فقیر آدمی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ فقیر وہ والے نہیں ہیں جو باہر پھر رہے ہوتے ہیں، نہیں، شریعت میں فقیر کسی اور کو کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ایک دن کی ضرورت کا سامان موجود ہو، یعنی ایک دن کی خوراک کا انتظام اس کے پاس موجود ہو کم از کم، ایسے شخص کو شریعت کی اصطلاح میں کیا بولتے ہیں؟ فقیر۔ اور مسکین ایسے شخص کو بولتے ہیں کہ جس کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ بھی موجود نہ ہو۔ یا فقیر ایسے شخص کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس کے پاس پیسے وغیرہ موجود تو ہیں لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی۔ مثال کے طور پہ ہمارا سفید پوش طبقہ، کہ بظاہر ان کے پاس پیسے پوسے سب کچھ نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس زیور زور نہیں ہے، کوئی خود صاحب نصاب نہیں ہے اور اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسے افراد بھی شریعت کی نظر میں مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں۔ نمبر 3، کوئی ایسا شخص کہ جو مقروض ہو گیا ہے، اس کے پاس قرض اتارنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اور بھائی یہ ارب پتی مقروض نہیں، ان کی بات نہیں میں کر رہا، یہ ارب پتی اور کروڑ پتی جو مقروض ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا، میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، عام انسان کی، کہ ایک آدمی ہے وہ بیچارہ 2-4 لاکھ روپے کا مقروض ہو گیا ہے، لیکن اس کے پاس قرض اتارنے کے لیے نہ پیسے موجود ہیں، نہ دور دور تک کوئی وسائل نظر آتے ہیں، تو ایسے شخص کی آپ زکوٰۃ کے ذریعے سے مدد کر سکتے ہیں۔ ایک بڑا اہم مسئلہ، اس کو ذرا دل کے کان کھول کے سن لیں۔ مسئلہ ہمارے یہاں یہ مشہور ہوا ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 1-2 تولے سونا ہے، 7.5 تولے نہیں ہے، تو ایسے لوگ اپنے سونے کے زیورات کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو کہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اب سمجھ لیں ذرا اس بات کو۔ 7.5 تولہ سونے کا نصاب تب ہے جب آپ کے پاس سونے کے علاوہ کوئی دوسری چیز موجود ہی نہیں ہے، کیش یا چاندی یا مال تجارت، 1 روپیہ 1 آنا بھی موجود نہیں ہے، تب پھر انتظار کریں گے کہ اگر سونا 7.5 تولے ہوگا تو زکوٰۃ ادا کریں گے، ورنہ نہیں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے شریعت نے 2 معیار مقرر کر دیے ہیں، ایک 52.5 تولے چاندی کا، ایک 7.5 تولے سونا کا۔ میں نے کتنی چیزیں آپ کو بتائی تھیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے؟ سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت۔ اب سن لیں ایک پوائنٹ، اصول، جب ان میں سے کوئی 2 چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو اب جو نصاب ہوگا وہ 52.5 تولے چاندی ہوگا۔ میں اور آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ فرض کریں کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، آج کل 1 تولہ سونا کا ہے 1,05,000 روپے کا یا 6,000 روپے کا، چلیں فرض کریں گے 1 لاکھ روپے کا، 1 لاکھ روپے تولہ سونا ہے۔ اب اس 1 تولے سونے کے ساتھ اس بندے کے پاس 10,000 روپے کا کیش بھی موجود ہے۔ اب دونوں کو جب پلس کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ 1,10,000۔ تو اس 1,10,000 میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت آ جاتی ہے۔ لہذا کسی کے پاس 1 تولہ سونا اور 10,000 روپیہ موجود ہوں تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔
وہ اب زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہے گا، بلکہ اس کے ذمہ خود لازم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ میں آیا ہو تو جمعے کے بعد مجھ سے دوبارہ سمجھ لیجیے گا، میں دوبارہ آپ کو یہ مسئلہ انشاءاللہ سمجھا دوں گا۔ اس کے علاوہ جو ہماری گھر کی استعمال کی چیزیں ہیں، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، گھر ہے، یا اور فریج ہے، یہ اس طرح کی جو ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ پلاٹ کوئی خریدا ہوا ہے تو اس کے اوپر تب تک زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ اس کو بیچنے کا ارادہ نہ ہو۔ اگر پلاٹ اس نیت سے خریدا ہے کہ جی میں اس کو بیچوں گا تو پھر پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے گاڑی اس نیت سے خریدی کہ اس کو بیچوں گا، انویسٹ کیے ہوئے پیسے، تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور جتنے ایسٹس آپ کے پاس موجود ہوں ان کی آج کی تاریخ کی مالیت کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں، آج کی تاریخ کی جو ان کی مارکیٹ ویلیو ہوگی، اس مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اچھا، اس میں ایک بڑا اور مسئلہ ہے جی، بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ یہ کہ وہ خواتین اکثر یہ سوال پوچھتی ہیں کہ جی وہ ہم تو کماتی دھماتی نہیں ہیں تو ہم زکوٰۃ کہاں سے ادا کریں؟ تو پہلے تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ شوہر کی زکوٰۃ بیوی کے ذمے نہیں ہے اور بیوی کی زکوٰۃ شوہر کے ذمے۔ تو اب خواتین زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ تو بھائی خواتین زکوٰۃ اس طرح ادا کریں کہ یا تو شوہر کو زیور دے دیں کہ بھئی آپ کو میں اس کا مالک بنا دیتی ہوں، جو کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ ان کی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، زیور کی محبت ان کے دلوں سے نہیں نکلتی خواتین کے۔ آپ ان کو بھوکا رکھ لو، پیاسا، اللہ نہ کرے ویسے میں بات کر رہا ہوں، لیکن بھائی زیور سے جو محبت ہے نا وہ دل سے نہیں نکلتی، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، زیور نہیں کہیں جانا چاہیے۔ میں ویسے سمجھانے کے لیے تو خواتین جب یہ مسئلہ پوچھتی ہیں نا جی ہم تو کماتی نہیں ہیں تو ہم زکوٰۃ کہاں سے ادا کریں، تو بھائی پھر زیور پہ سے اپنی ملکیت ختم کرو۔ نہیں جی نہیں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، میرا زیور میرے ابا نے دیا، میری اما نے دیا، میں کیسے اپنے شوہر کو دے دوں؟ تو بھائی پھر شریعت کا مسئلہ سن لو، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ زیور کو بیچ کے اتنا حصہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ سمجھ میں آ گئی؟ قربانی کا بھی یہی مسئلہ ہے اور زکوٰۃ کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شوہر رحم دلی کا مظاہرہ کرے، جو کہ سارے شوہر کرتے ہیں، ہے نا جی، سارے یہی کرتے ہیں کہ بیگم صاحبہ کو کہتے ہیں بی بی وہ اپنا زیور اپنے کول رکھ، تیری زکوٰۃ میں دے دینا، ٹھیک، تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ بیوی کو بتانا ضروری ہے کہ بھئی تمہاری طرف سے زکوٰۃ میں ادا کر رہا ہوں۔ اگر بغیر بتائے زکوٰۃ دے دی تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک بڑا اہم مسئلہ سمجھ لیں، بس اب میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ہمیں بھئی زکوٰۃ کا حساب کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کا حساب کیسے کرنا ہے۔ اب سمجھ لیں، یہ دیکھیں، سونا چاندی، کیش، مال تجارت، کسی کو کوئی رقم آپ نے قرض دی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ کاروبار میں پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، بینک کے اندر پیسہ رکھوایا ہوا ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کو پلس کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے یا اس کے علاوہ کوئی مال خریدا ہوا ہے اس کی پیمنٹ کرنی ہے یا اس کے علاوہ کسی اور مد میں آپ نے کوئی ادائیگیاں کرنی ہے، تو ساری کی ساری وصولیوں کو جمع کرنے کے بعد ادائیگیاں ان میں سے مائنس کر دیں گے اور جو اماؤنٹ باقی بچے گی اس کا 2.5% زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ سمپل سا اصول، سمپل سا اصول کہ جتنی رقم آپ کے پاس آنی ہے یا موجود ہے یا جو آپ نے وصول کرنی ہے اس میں سے جتنی ادائیگیاں آپ نے کرنی ہے وہ مائنس کر دیں اور باقی جو اماؤنٹ بچتی ہے زیور کی رقم ملا کے، چاندی کی رقم ملا کے، سونے کی رقم ملا کے، کیش ان ہینڈ جو آپ کے پاس موجود ہے ان سب کو آپس میں جمع کر لیں اور اس کے بعد 2.5% جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اگر تو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں تو الحمدللہ رب العالمین، اگر نہ سمجھ میں آئی ہوں تو جمعے کے بعد دوبارہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔